الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے حمد و ثنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آج پاکستان میں رہنے والا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھی ہے، ان کے دل آج بہت رنجیدہ ہیں اور وہ دکھی ہیں۔ انہوں نے اس سرزمین پر کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عظیم کلمے کی بنیاد پہ بنا، اسی ملک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آواز اٹھانے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بہیمانہ تشدد اور بے دردی سے شہید کیا گیا، اس پر آج پوری امت دکھی ہے اور ان ظالم حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سب سے بڑی طاقت میرے رب کی ہے، سب سے بڑی طاقت جی۔ اور نواز شریف کو بھی بڑا گھمنڈ تھا نا ممتاز حسین قادری کو شہید کرتے وقت کہ میں پوری ریاست کا حکمران ہوں، تو آج اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ عمران خان بھی مت سمجھے کہ میں نبی پاک کے عاشقوں کو شہید کر کے، تو وہ جانتا نہیں میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ہاں، جب برستی ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا میرا خالق کے کون ہے۔ ہاں، یہ مت سمجھیں حکمران کہ ہم اس ملک کے اقتدار پہ قابض ہو چکے ہیں تو ہم جیسے مرضی کریں۔ نہیں، میرا رب جب پکڑتا ہے نا تو اللہ خود فرماتے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا اللہ نے کتنی ہی بستیوں والوں کو پکڑا اور ایسا پکڑا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں، اس لیے یہ مت سمجھے کہ حکمران کے یہ اقتدار کا نشہ یزید کو بھی تھا نا۔ یزید نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میرے پاس اقتدار ہے، میں نبی پاک کے نمازی کو شہید کر دوں گا تو میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن وہ جانتا نہیں قیامت تک یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ آج ہر گلی اور ہر جگہ پہ حسین کا نام زندہ ہے۔ ہاں، نام انہی کے زندہ ہوتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں اور جنہوں نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، قیامت تک انہی کے نام رہیں گے۔ اور جو بڑے بڑے آئے، قارون اور فرعون جیسے بھی آئے، تو آج ان کے نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ نام انہی کے لیے جاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول والے ہوتے ہیں۔ ہاں، ممتاز حسین قادری کا نام کیوں زندہ ہے؟ کیا ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے؟ کیا غازی علم الدین کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے؟ ہاں، ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ رسول اللہ کی ذات کا ہے۔ وہ کوثر نیازی کا شعر ہے نا،
کوثر سادہ سا اصول ہے اپنا، جو ان کا نہیں ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، جو نبی پاک کا نہیں ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو ہمارا۔ ہاں، آج دنیا کہتی ہے نا پارٹیوں کے لوگ کلمے پڑھتے ہیں، پارٹیوں نے کام نہیں آنا، کام رسول اللہ کی ذات نے آنا۔ آج کوئی کہتا ہے نا میں نواز شریف کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں عمران کا ہوں، عمران اور نواز شریف نے کام نہیں آنا، کام میرے آقا نے آنا ہے، رسول اللہ کی ذات نے آنا ہے۔ شیخ رشید نے کام نہیں آنا، انہوں نے تو دنیا میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، انہوں نے تو دنیا میں بھی کام نہیں آنا، کام آنا ہے تو میرے آقا کی ذات نے آنا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں نا تو یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ ہاں، یہ ان کی ذات کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آج بھی اگر امت یہ سمجھے کہ حکمران صحیح ہیں تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ہاں، ان کی تو کبھی گولیاں کشمیر میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، انڈیا کے تو ایک کافر پہ نہ چلیاں، ان کی تو گولیاں، ان کی تو زبانیں کبھی نہ کھلی کہ یار یہ تم ظلم کر رہے ہو، اس کو روکا جائے۔ ان کی تو کبھی مسلمانوں کے متعلق کوئی دو لفظ نہ بولے، تو ان کو آخر کون مل گئے؟ جو نبی پاک کے عاشق، ان پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ تو یہ گولیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ گولیاں چلانے والے بھی ختم ہوں گے، اور قیامت تک نبی پاک کا نام رہے گا، حضور کے عاشقوں کا نام رہے گا، اور قیامت تک رہے گا۔ ہاں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ہاں، نبی پاک کے چرچے قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنائے حضور کے لیے۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرے، تو امام مالک نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، فرمایا اس امت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ جس کے نبی کی توہین کی جائے۔ تو کیا کہ ایک فرانس کے سفیر کی بات ہوئی تھی کہ اس کو ملک بدر کرنا ہے، تو فرانس کے ساتھ تمہاری اتنی دوستیاں ہیں کہ تم نے اپنے ہی نبی پاک کے عاشقوں پہ گولیاں چلا دی، تم نے انہیں پہ تشدد شروع کر دیا۔ یہ تمہاری بدماشیاں یہ اس ملک میں نہیں چلیں گی، یہ ملک نبی پاک کے غلاموں کا ہے۔ تمہاری دوستیاں بے شک ان کے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے، کیونکہ تم اس ملک کے ہو ہی نہیں ہو۔ تم اس ملک کے یہ تو صرف تم اس ملک کو لوٹنے آتے ہو اور لوٹ کر تم بھاگ جاتے ہو۔ یہ ملک کل بھی عاشقوں کا تھا اور یہ ملک آج بھی رسول اللہ کے غلاموں کا ہے۔ ہاں، اس ملک کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور یہ ملک ہمارا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا ہوتا تو تم یہاں پر نبی پاک کے دین کی بات کرتے، رسول اللہ کی بات کرتے، نبی پاک کی ناموس اور عزت کی بات کرتے۔ فرمایا ایک سفیر کیا، نبی پاک کی ذات پر تو سفیر بدر کرنا تو بڑی بات، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذات پر تو اپنی جانیں قربان ہیں۔ اور کل پھر عاشقوں نے اپنی جانیں، دیکھو منظر دیکھ کے ایک دفعہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جن کے جسموں کو گولیاں لگی ہیں اور خون نکل رہا ہے، پھر بھی وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہاں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ یہ ظلم ان ظالم حکمرانوں نے کیا ہے، لیکن یہ ظالم میرے رب کی بے آواز لاٹھی سے بچ نہیں سکتے، یہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ہاں، اور جو ان کا ساتھ دے گا، جو دل میں آج بھی ان کے لیے ہمدردی رکھے گا نا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، یہ مت سمجھے کہ یہ مرنا تم نے بھی ہے۔ ہاں، آج بھی اگر تم یہ کہو کہ جی نہیں جی میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹر ہوں، لعنت ہے تمہاری زندگی پہ۔ ہاں، لعنت ایسی زندگی پہ کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، کہ جنہوں نے نبی پاک کے عاشقوں کو سیدھیں گولیاں چلائی، اس کی تو زندگی پہ لعنت ہے۔ اس کو چاہیے نہیں کہ وہ مسجد میں نہ آئے، وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے عاشقوں کو نہیں دیکھتا، اس کو یہ نظر نہیں آئے گی ظلم۔ آج یقین کرے کل پورا دن ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھوں کے ہمارے پورے گھر میں اور کسی عاشق کے آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے کہ یار اتنا ظلم۔ کیا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کی آوازیں لگا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے فرانس کے سفیر کو بدر کرو۔ وہ کبھی تم نے کبھی وہ دیکھا وہ جو بغیرت لڑکیاں جنہوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا، ان کو پولیس کیا نام ہے ان کی حفاظت کر رہی ہے اور عاشقوں پہ گولیاں چلا رہی ہے، رسول اللہ کے غلاموں پہ گولیاں چلا رہی ہے، اور کس ملک میں چلا رہی ہے؟ جس ملک کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نظریات کو ٹھیک کرو، اب بھی نہیں سدھرنا تو پھر کبھی سدھرو گے نہیں۔
آج یہ کہتے ہو نا، آج یہ ہم جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو کل کو یہ حکمران یہ کہیں گے یہ مسجدیں بھی بند کرو، کل کو ہمارے کلمے ہم سے چھینے جائیں گے۔ لیکن جب ہم بیدار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے نظریات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک یہ ظالم حکمران مسلط رہیں گے۔ اور یہ مت کہا کرو کہ یار آج لوگ کہتے ہیں جی کہ مولوی جو ہے یہ سیاست کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیاست کو جب سے ہم نے دین سے الگ کیا ہے نا تو پھر تب سے یہ بگاڑ آیا ہے، ورنہ سیاست میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں۔ کوئی بات کو کہنا کہ جی تم سیاست کی بات کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں۔ کیوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، میرے آقا سے بڑا کون سیاستدان ہو سکتا ہے؟ ہاں ہم ایسی بغیرت سیاست نہیں کرتے، ہم وہ سیاست کرتے ہیں جو میرے آقا نے کی، جو صدیق اکبر نے کی، فاروق اعظم نے کی، عثمان غنی نے کی اور مولا کائنات نے کی۔ ہم ان کے غلام ہیں اور ہم ان کی بات ماننے والے ہیں اور ان والی سیاست کو فالو کرتے ہیں۔ ہم ایسی بغیرت سیاست نہیں کرتے کہ جس ملک میں نبی پاک کے عاشقوں پہ گولیاں چلائی جائیں، نبی پاک کے عاشقوں کو مارا جائے اور گستاخوں کو تحفظ دیا جائے اور ان کی حمایتیں کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے حکمرانوں کا انجام برا ہوگا اور جو ان کی حمایتی ہوگی ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ملک ہے۔ یہ اس ملک میں ایسا ظلم اور ایسے ظلم یار انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار کیا اس ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیا جرم دکھاؤ۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی ناموس کی بات کرتے ہیں، نبی پاک کی غلامی کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور پولیس والے ان کو مارتے ہیں اور پولیس والے ان پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ کیا یہ پولیس ہے؟ یہ ہماری محافظ ہے، یہ ہمارے محافظ ہیں، پیسے ہمارے کھاتے ہیں اور کیا نام ہے نعرے غیروں کے لگاتے ہیں۔ پیسے ہمارے اور ہمارے پیسوں پہ یہ پلتے ہیں، ٹیکس ہم سے لیتے ہیں اور عیاشیاں جا کے یورپ میں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہیں یہ اس ملک کو جی ہم اس ملک کے بڑے محافظ ہیں۔ ایسے محافظوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کے رکھوالے یہ نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ کے رکھوالے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں اور یہ جو ہمارے ملک پہ مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس ملک کو بچائے اور اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور عاشقان رسول کی اللہ حفاظت فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دم بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی پاک کی عزت کی حفاظت اور حضور کی ناموس نہیں ہے نا تو پھر ہماری عزت ہے کیا؟ پھر ہم اپنی عزتوں کو کیا لعنت ڈالتی ہے اپنی عزتوں میں بھی جب میرے آقا کی عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہاں، اب ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اب ہمیں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ ہم نے نبی پاک کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ ہاں، دین حضور کا آئے گا تو پھر رحمتیں آئیں گی۔ پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز، پھر حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر کا نظام اور رسول اللہ کا نظام آئے گا، وہ تبھی آئے گا کہ جب ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں گے کہ ہم نے نبی پاک کے دین کو لانا ہے۔ ہاں، اب اس کے لیے ہم نے اپنی تربیت ابھی سے یہ ذہن کر لیں کہ ہم نے ان ظالموں سے ایسے ہی چھٹکارا پانا ہے، ان کو ہم نے یہاں سے بھگانا ہے اور نبی پاک کے غلاموں کو لانا ہے۔ ہاں، ایسے اب یہ نہیں ہے کہ کل کو پھر الیکشن ہے جی کوئی نون لیگ کا سپورٹر بن جائے، کوئی پی ٹی آئی کا بن جائے۔ نہیں، پھر میرے بھائیوں اگر پھر ووٹ پھر انہی کو دینے ہیں، پھر انہی کو لانا ہے تو پھر یہ ظلم و ستم پھر تمہیں پھر اس سے بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، پھر اس سے بڑے بڑے حالات سے گزرنا۔ اور دیکھو نا کہ اس ملک میں خود سوچو یار، یہ کوئی بات ہے کہ اس ملک میں ایک انسان کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرانس نے خاکے بنائے سرکاری سطح پر، یعنی پورا اب صرف پتہ کیا ہے، اگر فرانس کا ایک سفیر نکالتے ہیں نا تو پوری جو یورپ کے لوگ ہیں نا، یورپ کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فرانس کے ساتھ اپنے سفیروں کو بلا لیں گے۔ یعنی کہ وہ کافر کا کتنا حمایتی ہے، یعنی کہ کافر کا حمایتی ہے اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کے حمایت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ کہیں ساری دنیا بھی چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، ہم نے تو نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حالات کی بات کرتے ہیں جی، حالات تو کب ٹھیک ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے حالات تھے، صحابہ کے کیسے حالات تھے؟ تو حالات کو نہیں دیکھا جاتا ہے ایمان کو دیکھا جاتا ہے، عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ آئے نا تو فیصلہ عشق رسول پہ کیا کرو۔ ہاں، یہ مت دیکھا کرو کہ حالات کیسے ہیں۔ حالات تو کبھی کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے حالات تھے، ایک طرف پورا یزیدی ٹولہ ہے،
ایک طرف امام حسین 72 تن کے ساتھ میدان عمل میں نہیں آئے، 72 اور بچوں کے ساتھ امام حسین میدان عمل میں آ کر اپنا پورا خاندان شہید کروا کے بتا دیا کہ حسین نانے کا نواسہ بھی ہے اور نانے کے دین کا محافظ بھی ہے۔ ہاں تو پھر انہیں کا، اور میرے بھائیوں یہ سوچ اپنی بدلو، اور یہ سوچ بدلنی پڑے گی ہمیں کہ اگر ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے نا تو ہمیں ان بغیرت حکمرانوں سے چھٹکارا پانا پڑے گا۔ ہاں ان کے لیے ہم جو نرم گوشے رکھتے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے ہوتے تو کیا یہ ہمارے نبی پاک کے غلاموں پہ ایسی گولیاں چلاتے، ان پہ ظلم کرتے۔ 40 کے قریب اس سے بھی زیادہ لوگوں کو شہید کیا، ایک بھی خبر پوری میڈیا پہ نہیں چلی۔ 2 پولیس والے مارے گئے، وہ بھی خود ہی انہوں نے مارے تو مار کے تحریک پہ ڈال دیے، خود ہی انہوں نے، خود پولیس ان کی تصویریں اٹھا کے دیکھو، ایمبولینسوں کو انہوں نے خود روکا اور وہ ڈال دیے تحریک پہ، اور پولیس والی گاڑیوں خود انہوں نے جلائی ہیں اور تحریک پہ ڈال دی۔ اور بیچ میں سے شرپسند عناصر ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن تحریک کے ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا، بلکہ ہمارے استاد امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے یہ تو ہمارے بچے ہیں، ان پہ تو تھپڑ بھی نہیں ان کو مارنا، کیوں کہ یہ ہمارے ملک کے ہیں اور یہ تو تنخواہ ان کی لیتے ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے کام نہیں بنے گا، کام انہی کا بنے گا جو نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو حضور کی ناموس پہ پہرا دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بارا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اور وہی جو کوثر نیازی والی بات کہ کوثر سادہ سا اصول ہے اپنا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہاں جو نبی پاک کا نہیں ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ جو نبی پاک کا نہیں ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے، ہاں جو ان کا ہے وہ اس کی جوتی ہمارے سروں کا تاج، جو نبی پاک کا غلام ہے۔ اس لیے اپنے اندر ایمان کی عراوت رکھو، کم از کم یار اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے شخص برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے برا کہے، اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ زبان سے بھی برا کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَبِقَلْبِهِ، دل میں تو برا جانے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ یہ ظلم ہوا ہے، یہ نبی پاک کے غلاموں پہ تشدد ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے، تو پھر سمجھے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو بے ایمان ہے، اسے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ہاں اس کو کوئی اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ کر دیا۔ آج لوگ پتہ نہیں کس دین کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا دین، اور ٹی وی پہ آ کے جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ ہاں جس میں غیرت نہیں ہوتی نا اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان ظالموں کو ساتھ نہیں دینا، ساتھ ان کا دینا ہے جو نبی پاک کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر ہمیں مستقیم فرمائے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے آرڈر دیے، جنہوں نے گولیاں چلائیں اور جنہوں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اور صفحہ ہستی سے مٹائے۔ اور یہ ملک نبی پاک کے غلاموں کا ہے، اللہ اس ملک کو اور اس ملک کے رہنے والے عاشقوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔